نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے ہر انسان جانتا ہے لیکن اکثر بھول جاتا ہے۔ یہ حقیقت موت اور آخرت ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، یہاں کے رشتے، دولت، عزت، سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں، موت کی حقیقت اور غفلت کی زندگی۔ میرے پیارے عزیزو، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہمارے جسم کو غسل دیا جائے گا، جب ہمیں کفن پہنایا جائے گا، جب لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، اس وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب قبر میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج جن چیزوں پر ہمیں بڑا ناز ہے، ہماری طاقت، ہمارا مال، ہماری شہرت، ہمارا خاندان، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک ساتھ رہتا ہے۔ مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں جبکہ اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات۔ پیارے بھائیوں، تصور کریں اس لمحے کا جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی تو ہمارا جواب درست ہوگا اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، ورنہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی قبر کی تاریکی کے بارے میں سوچا؟ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم بڑی بڑی گاڑیوں، بنگلوں، فیشن اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ ان سب کا انجام کیا ہے؟ کہاں گئے فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا پر حکمرانی کرتے تھے؟ وہ سب آج مٹی کے نیچے دفن ہیں، ان کی قبریں ویران ہو چکی ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو بھول گئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، سود اور حرام کاروبار میں لگ گئے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، والدین کی عزت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کے ہاتھ، ان کی زبانیں اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے عزیزو، وقت کم ہے، زندگی مختصر ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ابھی اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کر لو، نماز کی پابندی کرو، والدین کی عزت کرو، قرآن سے محبت کرو اور نیک اعمال کرو۔ آخری نصیحت، پیارے بھائیوں، اگر آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں ذرا مہلت دو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں، لیکن اس وقت روشنی نہیں ملے گی، صرف وہی کامیاب ہوگا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلا ہوگا۔ دعا، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اختتامیہ، پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، یہ وقت نیکیوں میں گزاریں، قرآن کو سمجھیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔